بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از احمد بٹو فرام گریس مارکیٹنگ. معزز ناظرین, سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا سوال ہے نووا سٹی اسلام آباد کے حوالے سے وہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ. بارہا تقریباً پچھلے 3 سے 4 دن جیسے عید سے فارغ ہوئے ہیں اس کے بعد مسلسل کالز آنا شروع ہو گئیں کہ جی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے احمد بھائی, ہمیں یہ بتائیں, کرنٹ اپڈیٹ دیں. تو میں نے یہی سوچا کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, اور ایک بندے کو میسج یا کال کر کے بتانا مشکل ہو جاتا ہے, تاکہ یہ سارے لوگ دوست جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی انتظار میں کہ ڈیولپمنٹ کب ہو رہی ہے. اور میرا بھی مقصد یہی ہے کہ سب تک جو ہے نا وہ میسج چلا جائے اور سب کو اپ ڈیٹڈ انفارمیشن کرنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ملنی چاہیے, ان کا حق ہے. دیکھیں, لاسٹ ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سوسائٹی نے عید کے بعد جو ہے نا وہ پلان کیا ہوا ہے. تو سارے کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں کہ جیسے عید ختم ہوگی, عید کی چھٹیاں ختم ہوگی, اگلے دن کام شروع ہو جائے گا ڈیولپمنٹ کا. تو ایسا نہیں ہے. مجھے جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ جنید صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں عید پہ, حج کرنے کے لیے. یہ جو ابھی عید گزری ہے تو وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے حج کے لیے. تو وہ حج کر کے بہت سارے معاملات ابھی سوسائٹی کے ایسے بھی ہیں جو مطلب جیسے ہماری کچھ پیمنٹس ہم نے لگانی ہیں, چیزیں کرنی ہیں, تو اس کے لیے بھی جنید صاحب کے سائن چاہیے اور ان سے اپروول لینا پڑتی ہے, ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ اپروولز بھی نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ عید حج سے پہلے گئے ہوئے تھے, مطلب عید سے پہلے حج کرنے کے لیے گئے ہوئے, تو ابھی تک واپس نہیں آئے. تو ہم لوگ سارے انتظار کر رہے ہیں ان کا کہ جیسے وہ آتے ہیں تو جو اپروولز ہم نے لینی ہیں تو وہ اپروولز ہو جائیں. تو وہ اپروولز کے ساتھ ساتھ جیسی کو پالیسی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے واضح کی تھی کہ عید کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عید سے دوسرے دن ہی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. میں اپنی پرسنل رائے دے سکتا ہوں. عید کے تقریباً اگلے 10 ہفتے یا 10 دن کے بعد امید ہے کوئی پالیسی واضح ہو جائے گی. تو جیسی کو کمٹمنٹ سوسائٹی نے دی تھی کہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ 10-15 دن کے اندر اندر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام شروع ہو جائے. لیکن یہ کہ فوراً عید کے بعد ابھی تک جنید صاحب نہیں آئے, جب تک جنید صاحب نہیں آئیں گے, چیزوں کو اپروول نہیں دیں گے, پیمنٹس کلیئر نہیں کریں گے, ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی لائحہ عمل نہیں بنائیں گے, کوئی پلاننگ نہیں کریں گے, تب تک یہ کام نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے ڈیولپمنٹ کا اور پلاٹ کو ڈیلیوری کا, یہ آپ کو میں 100% گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سوسائٹی ضرور کرے گی, آپ کو 100% پلاٹ بھی دے گی. اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں, کیونکہ پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی بلڈر کا, اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, اس کا کام کرنے کا انداز ہوتا ہے, جو مطلب پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ وہ بڑے ہی کریڈیبل ڈیولپر ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مشکل چیزوں سے نکال کے سوسائٹی کو آگے لے کر آئے ہیں. NOC اپروولز لیے ہیں, باقی ساری چیزیں کی ہیں, NOC لیا ہے, انٹرچینج کے لیے اپروول لیا ہے, بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. آپ لوگوں کو نقشہ اپروو کروا کے اس کے اوپر پلاٹ نمبر لگا کے دیے ہیں. تو ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں ان سائڈ جو ہمیں بھی نہیں پتہ, مجھے بھی نہیں پتہ, وہ آپ کو بھی نہیں پتہ چل سکتی. جو مسئلے مسائل جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں سوسائٹیز کے ساتھ یا جو ڈیولپر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو ہم بھی نہیں سمجھتے نہ جانتے ہیں, کیونکہ وہ سیکرٹس ہوتے ہیں, وہ ہمارے سے شیئر نہیں کرتے. لیکن کوئی نہ کوئی ایشوز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. کسی کی بھی یہ جان بوجھ کر کوشش نہیں ہوتی یا بدنیتی نہیں ہوتی کہ بھی وہ اپنے پروجیکٹ کو جان بوجھ کر ڈیلے کرے یا اپنے کسٹمرز کو ناراض کرے یا اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرے. سب سے بڑا جو بزنس کے اندر جو سب سے بڑا ٹول ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ڈیولپر کی یا مارکیٹنگ کمپنی کی کریڈیبلٹی. جو وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے یا زبان کر رہا ہے وہ کمٹمنٹ 100% پوری کرے, تب جا کے وہ جو ہے وہ ڈیولپر وہ کامیاب ہو پاتا ہے. ادروائز کوئی بھی ڈیولپر یا کوئی بھی بزنس کامیاب ہی نہیں ہوتا. تو نووا سٹی گروپ جو نووا گروپ ہے اس کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر کسٹمرز کا اعتماد ہے. جہاں پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ہمارے ساتھ, انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے کام کیا, 10-12-15 سال سے نیو سٹی فیز 2 کے اندر انہوں نے کام کیا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ویژن ہے وہ بہت براڈر ہے اور وہ بہت کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے حوالے سے, ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی. تو میں اس چیز کی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کا جو 4 سال کا پلان ہے اس سے پہلے پلاٹ مل جائے گا. تو اگر کوئی ہم یہ جلد بازی میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ کیا, اب کوئی نہ کوئی چیز ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہوگی, میں بھی امید کر رہا ہوں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. ایون ہم مطلب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں
مینجمنٹ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہوں میٹنگز میں، چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ایز اے آتھرائز ڈیلرشپ ہمارا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، چیزیں ڈسکس ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتی رہتی ہیں. تو ہم اپنی طرف سے سچی بات یہ بتاؤں، میں نے بھی بہت دفعہ باعث ریز کی ہے. میں نے ان کو کہا ہے، جو مینجمنٹ کے بندے ہیں جو ڈائریکٹرز لیول پہ بیٹھے ہیں، ان کو کہا ہے کہ جی آپ کسٹمرز کو جو ہے نا وہ سیٹسفائی کریں، اپنی کریڈیبلٹی لوز نہ کریں، آپ اپنا جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں، اور جو انٹرچینج کے اوپر کام کرنا ہے اس کو بھی جلدی سے جلدی سٹارٹ کروائیں. تو انہوں نے ہمیشہ ہمیں اچھا رسپانس دیا ہے، اور وہ یہی ان سے فیلنگ آتی ہے کہ دے آر سیریس ان ڈوئنگ ڈیولپمنٹ، اور وہ سیریس ہیں اپنے اس پروجیکٹ کو ڈلیور کرنے کے لیے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ سیریس ہیں ڈلیوری کی طرف. اب آ جاتے ہیں 2 اور پوائنٹس کے اوپر. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جی انٹرچینج کب سٹارٹ ہوگا. انٹرچینج کے اوپر لاسٹ ویلاگز میں بھی، بلکہ لاسٹ ٹائم میری میٹنگز میں بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ کمنگ منتھس کے اندر انٹرچینج کے اوپر ورکنگ کنسٹرکشن کا سٹارٹ ہو جائے گی. ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جن لوگوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے، وہ بہت زیادہ اماؤنٹ مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کنسٹرکشن کام نہیں ہو سکا. تو جو سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہے یا مینجمنٹ ہے، وہ ویٹ کر رہی ہے کہ جیسے ہی یہ اگست میں اسمبلیاں تعلیل ہوں گی، اس سے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے کوشش ان کی یہ ہوگی اپروول لے لیں. کیونکہ جب کوئی جا رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ آگے میں نے سیٹ پہ پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا، تو جاتے جاتے تھوڑے کم پیسوں کے اوپر بھی مان جاتا ہے. تو یہ پالیسی ہے. کوشش یہی ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ جیسے یہ چیزیں ہوں تو اس کو اپروول لے لیں، اس کا بجٹ اپروو کروا لیں، اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیں. آپ سب سے زیادہ سوسائٹی کو، جنید صاحب کو انٹرچینج کی ٹینشن ہے، میرے سے آپ سے سب سے زیادہ، کیونکہ اس کے بلینز آف روپیز کا پروجیکٹ ہے، جو صرف اور صرف اسی وجہ سے پھنسا ہوا ہے کہ اس کے اوپر انٹرچینج اور ایکسیس کا ایشو ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. ہاں، 1-2 اور کویسچنز آئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ایڈریس کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ سوسائٹی مطلب کسٹمرز پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فائلیں ہماری پروفٹ میں کب جائیں گی. سوسائٹی کے حوالے سے، پروفٹ میں حوالے سے میں آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس کے اوپر عوام کا مکمل اعتماد ہو. جب ٹرسٹ لیول ہوگا عوام کا، اور ان کا منتخب نمائندہ آ کے پرائم منسٹر بنے گا، تو پھر لوگ وہاں پہ پاکستان کے اندر باہر سے بھی، یہاں سے بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے. باہر والے لوگ یہاں پہ پلاٹس خریدیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے. انہیں یہ سیکیورٹی ہوگی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور پاکستان کے معاملات بالکل 100% طریقے سے چلتے رہیں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی گورنمنٹ ہوگی، ان کی مرضی کی گورنمنٹ ہوگی، تو لوگ باہر سے بھی پیسے بھیجیں گے اوورسیز. دیکھیں ہماری جو اوور آل جو اکانومی ہے، یا ہمارا جو پراپرٹی کا بزنس ہے، وہ سارا چلتا ہے باہر کے پیسے سے. جتنے اوورسیز کلائنٹس ہیں وہی یہاں پہ پرچیزنگ کرتے ہیں. ان کو ماشاءاللہ پلاٹس پیچھے جو 20-25 سال میں انہوں نے پلاٹ خریدے تھے، ڈبل ٹرپل پرائسز ہو گئی ہیں. تو ان کو بھی پروفٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پراپرٹی میں تھوڑا سیکیور بھی ہوتے ہیں، سیف بھی ہوتے ہیں، تو اپنی مرضی سے چیزیں پرچیز کر سکتے ہوتے ہیں. تو وہ کروا کے چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد بیچتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. جب کسی کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. اور جب باہر سے پیسہ آئے گا، یہاں پہ پراپرٹی لوگ پرچیز کریں گے، تو یہاں کے جو لوکل کسٹمرز ہیں یا لوکل جن کے پاس پلاٹس پڑے ہیں، ان کے پلاٹس کی ریٹ بھی پروفٹ میں جائے گی. لیکن یہ کنڈیشنل ہے ملکی حالات کے ساتھ، آپ کی گورنمنٹ کے چینج ہونے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. فارن انویسٹمنٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ جو فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز جو نووا سٹی اسلام آباد کے ساتھ ہے، جو جس میں آپ کو مطلب مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ پروفٹ میں کب جائے گی فائلیں. جب سوسائٹی یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کرے گی، پراپر وہاں پہ روڈے شوڈے ڈالے گی، روڈز ڈال کے کارپیٹنگ کرے گی، وہاں پہ سیوریج لائنیں ڈالے گی، بجلی گیس پرووائڈ کرے گی. پلس جس ٹائم انٹرچینج کے اوپر کام شروع ہو گیا، انٹرچینج وہاں پہ بن گیا، وہاں سے اسلام آباد کی طرف ایکسیس 7 سے 8 منٹ کی ہے. مطلب آپ نووا سٹی سے نکلیں، میں نے خود یہ ٹائم نوٹ کیا ہے، وہاں سے آپ 7 منٹ کے اندر اسلام آباد انٹرچینج کراس کر جاتے ہیں. اور اگر بلیو ایریا کی بات کریں یا G11 کی بات کریں، تو G11 میں 15 منٹ لگتے ہیں. بلیو ایریا کی بات کریں تو 25 منٹ لگتے ہیں نووا سٹی اسلام آباد سے. تو ایکسیس ایزی ہو جائے گی. پھر اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ اچھی سوسائٹی کے اندر، جہاں سے وہ اسلام آباد بھی ٹریول کر سکتے ہیں، پنڈی بھی ٹریول کر سکیں، اپنی جابس پہ بھی جا سکیں. جو پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، تاجر برادری یا کوئی ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہے، وہ آ کے یہاں پہ گھر بنائیں گے. اس کے علاوہ جو گھر بنانے والے لوگ ہوں گے، وہ فتح جنگ، اس کے پنڈی گیب کے لوگ ہوں گے، DI خان کے لوگ ہوں گے، بنو کے لوگ ہوں گے، یا اس سائیڈ کے جو پشاور اس سائیڈ کی جو بیلٹ ہے، جو لوگ اسلام آباد کے نزدیک
رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ ہوں گے تو ایک